کوئی نقص پیدا ہوا ہے آپ کے کسی آرگن میں، تو آرگن آپ کا ہے، آپ اسے اون کریں، اس میں آپ کا عمل دخل ہے، آپ اسے اون کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے لڑائی جھگڑے میں گالی دے دی ہے تو آپ گالی کو اون کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس کو گالی دی ہے اس کے سامنے آپ صفائی پیش کرتے رہے کہ یا گالی تو میں نے دی ہے لیکن میں دینا نہیں چاہتا تھا، دی کیسے ہے بھائی؟ اگر دے دی ہے تو آرگن تو آپ کا ہے، اس آرگن کی صلاحیت بھی آپ کی ہے، اس کی اہلیت بھی آپ کی ہے، اس کا نالج، اس کا استعمال سب کچھ آپ کا ہے۔ اس میں کسی کا ہے کیا؟ اگر وہ آرگن ہے آپ کا اور ہر طرح سے بلا شرک غیر آپ اس کے ماسٹر ہیں یعنی مالک ہیں، تو پھر اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ میں نے گالی دی ہے؟ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے کہ کوئی بڑی بات نہیں غلطی کا ہو جانا، لیکن کیا اسے غلطی سمجھا جائے؟ اگر غلطی کی ہے تو وہ کس نے کی ہے؟ آپ نے۔ غلطی نہیں کی تو وہ کس نے کی ہے؟ آپ نے۔ غلطی کی ہے وہ بھی آپ نے، اور غلطی نہیں کی وہ بھی آپ نے، دونوں طرح سے جرمات تو آپ ہیں۔ اگر غلطی کی ہے تو غلطی کی معافی مانگے، اگر غلطی نہیں کی ویسے ادائیگی میں بھول چوک ہو گئی ہے، جذبات میں نکل گئی ہے کوئی گالی وغیرہ، تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے معافی مانگ لیجیے۔ کیوں؟ یہ تو بڑی ہی ہٹ درمی ہے کہ وجود آپ کا آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسے کنٹرول میں رکھے۔ اگر یہ کنٹرول سے باہر آ گیا ہے، جس میں قصور آپ کا ہے، آپ اسے کیوں کہہ رہے ہیں یا برا نہ مانیے گا میں نہیں دینا چاہتا تھا نکل گئی؟ یہ تو ڈبل ہے کام۔ آپ کو اپنے وجود پر مکمل کنٹرول چاہیے۔ اگر آپ کا وجود پر مکمل کنٹرول نہیں ہے تو پھر وجود آپ کا کیسے ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کبھی وجود میرا میرے اختیار میں ہوتا ہے، کبھی میرا وجود میرے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر میں پوچھوں کہ کوئی ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں وجود آپ کا اختیار میں نہیں ہوتا تو وہ کس کے اختیار میں جاتا ہے؟ یہ بھی بتا دو، وہ کون ہے جس کے اختیار میں آپ کا وجود چلا جاتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، ماننا ہے۔ آپ کے وجود پر آپ کا اختیار چلتا ہے، آپ کے سوا کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ جس کا وجود ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے اس کو اپنے وجود پر مکمل۔ اگر یہ کہے کہ گالی تو میں نے دی ہے لیکن میں نہیں دینا چاہتا تھا، تو پھر اس کا نام بتائے جو دینا چاہتا تھا، آپ اس کا نام ہی نہیں بتا پائیں۔ اگر کسی نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ جسم کو آپ کا استعمال ہوا ہے، آپ کے پستول آپ سے چھین کر کوئی کسی کو مار دے، پستول تو آپ کی استعمال ہوئی ہے۔ آپ کو پستول رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے جب تک آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی پستول کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس طرح وجود ہے۔ ایک وجود کے آرگن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو کیا وہ آرگن جو ہے وجود کا آپ کو ملنا چاہیے؟ اس کا لائسنس کینسل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے گھر پوچھو نا اس سے جس کا بچہ بولنا بند کر دیتا، جس کا بچہ سننا بند کر دیتا، کسی بچے کی آنکھ نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی تو اللہ کا سسٹم ایسا ہے نا کہ جس کی وجہ یہ سب کچھ ہو رہا۔
اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ وہ ہے کہ جس کے پاس کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. اگر کسی کی آنکھ نہیں ہے تو کیا مٹیریل کی کمی تھی؟ کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو کیا مٹیریل کی کمی تھی؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں. یہ وہ اللہ کی حکمتیں ہیں جو اللہ جانتا ہے. تو میں صرف اتنی سی مختصر سی بات کروں گا کہ اگر ایک آرگن ہے آپ کا، آپ کے اختیار میں ہے اور آپ اس سے کام لے رہے ہیں، اس نے کوئی غلط کام کیا، کسی کو گالی دی یا کسی سے کوئی بد کلامی کی یا کسی بھی طرح سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، تو آپ کو فوری طور پر اپنے اس آرگن پر نادم ہونا چاہیے، اس کے فنکشن پر نادم ہونا چاہیے کہ میرے آرگن نے یہ جو کیا ہے وہ میرے آرگن کو زیب نہیں دیتا، تو اسے ایسا کرنا چاہیے تھا، میں معافی مانگتا ہوں. اس لیے میں نے یہ لفظ بولا تھا کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی غلطی کر جاتا ہے تو اس غلطی کو اون کرنا بھی سیکھیں، اس غلطی کو ماننا بھی سیکھیں. اس کے بیچ میں آپ تکبر کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں کہ نہیں میں اب معافی نہیں مانگوں گا. اگر آپ کی آرگن نے کوئی حرکت کی ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے اون کریں، اور اون کے ضمن میں جو بھی ریمیڈی ہے اس کو پورا کرنا ہو.